بات ہو گئی. پھر آتی ہے چیز رکوع کی. قرآن میں رکوع ہوتے ہیں نا. اب رکوع کیا ہے؟ رکوع کیا ہے کہ رکوع کو جو ڈیوائڈ کیا گیا ہے وہ ترجمے کے حساب سے کیا گیا ہے, معنی اور مفہوم کے اعتبار سے کیا گیا ہے. اس لیے ایک رکوع میں ایک مکمل ٹاپک یا مکمل بات پوری ہو جاتی ہے. اس طریقے سے قرآن کے اندر 540 رکوع, کتنے ہیں؟ 540 رکوع ہیں, جس میں الگ الگ ٹاپک جہاں کمپلیٹ ہو رہا تھا وہاں پہ ایک رکوع دے دیا گیا, پھر ایک ٹاپک ختم ہوا پھر دوسرا رکوع دے دیا گیا. اس پیٹرن پہ رکوع کو ڈیوائڈ کیا گیا. ایک ایڈیشنل بات فتاوی عالمگیری کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ اصل میں کچھ بزرگان دین نے یہ ترتیب بنائی تھی اپنی کہ ہم روزانہ رمضان میں ایک دن میں 20 رکوع تلاوت تراویح میں کریں گے, اور اس 20 رکوع سے ہماری تراویح 27ویں شب میں مکمل ہو جائے گی. تو یہ دوسری چیز یہ بھی بیان کی گئی کہ پڑھنے کی آسانی کے لیے 20 رکوع کی ترتیب بنا لی جاتی تھی تاکہ جو ہے اس کو 27ویں شب میں قرآن مکمل ہو جائے. تو رکوع کا فنڈا کیا ہے کہ یہاں پہ ٹاپک ختم ہو رہا ہے, وہاں سے ایک رکوع ہو رہا ہے, اور 540 رکوع ہے. اور کیا رہ گیا؟ اب ہے بات کہ قرآن اب چھپا کر اس سے یعنی کہ 1113 ہجری میں سب سے پہلے قرآن باقاعدہ پرنٹ ہوا ہے. کہاں پر؟ یہودیوں نے کروایا, ٹھیک ہے. وہاں پر سب سے پہلے 1113 ہجری میں قرآن کو کس نے پبلش کیا؟ یہودیوں نے, کرسچن نے, انہوں نے سب سے پہلے پبلش کیا تھا اٹلی کے اندر. پھر اس کے بعد عثمانی خلیفہ میں سے مولائے عثمان کر کے تذکرہ آتا ہے, 1827 عیسوی میں پہلا قرآن کسی مسلمان نے چھپوایا. اور جو ہم نسخے کی بات کر رہے ہیں جو 1113 ہجری میں جو چھپا تھا نسخہ, وہ آج بھی مصر کے دارالکتب کے اندر موجود ہے, جو قرآن کا سب سے پہلا نسخہ تھا. اگر مصر جائیں تو دارالکتب کے اندر وہ نسخہ دیکھ سکتے ہیں جو سب سے پہلا پرنٹ ہوا تھا قرآن. ہاں, اٹلی والی دارالکتب کے اندر موجود ہے, مصر کے اندر. پھر مولائے عثمان نے 1828 میں کروایا. پھر اس کے بعد آگے جا کے ایران کا جو شہر تہران ہے, یہ بھی بڑا مرکز رہا ہے علم کا, 1882 کے اندر پھر یہاں پہ قرآن پبلش ہوا, اور اس کے بعد تو مستقل قرآن پبلش ہوتے رہے. اور ایک خاص بات کہ کسی بھی پریس کے اندر وہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو, قرآن کے کسی بھی جگہ پہ کوئی مسٹیک نہیں مل سکتی. یہ خاص بات ہے. 1536 یہ 3-4 مجھے تذکرے ملے کتاب کے اندر. اچھا, رشیا میں نے جہاں سے پڑھا وہاں پہ یہ 3-4 تذکرے ملے تھے. تو اس طریقے سے پھر قرآن ہمارے ہاتھ میں پہنچا. تو یہ آسانی سے نہیں ہے کہ ہم نے اس قرآن اٹھایا پڑھ لیا, ایک بڑی محنتیں لوگوں کی لگی ہیں, اور آج ہمارے سامنے یہ موجود ہے اور ہم اس کو پڑھتے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.